Assalamu alaikum everyone. Today we will be exploring the remarkable journey of Benazir Bhutto in Pakistani politics. We shall start from her early political startup until she holds the office as a prime minister. So let us begin with the introduction. So, yes, first female prime minister of Muslim majority country, born on 21st June 1953 in Karachi, attended the prestigious Karachi Grammar School where she excelled academically. At the age of 16, she moved to United States for further studies, attending both Harvard University and the University of Oxford. Early political grooming as a child. A child born in political bloodline always knew on joining politics, so as Benazir. She was introduced in politics at a very young age. She was also spotted many times in political activities with her father, which was beginning of her long political walk. Her father's political popularity and legacy inspired her to enter the political arena, especially as the eldest child in the family. دیکھیں جب ایک بچہ پولیٹیکل بلڈ لائن سے ہوا کرتا ہے تو خود ہی اس میں جو ہے وہ پولیٹکس کا شوق اٹھتا ہے، اور ایسے ہی بے نظیر کے ساتھ بھی ہوا. وہ بہت ہی ایک ینگ ایج سے اپنے والد کے ساتھ مختلف سیاسی ایکٹیویزم میں ہمیں نظر آتی ہیں. ان کے اپنے والد کی سیاسی پاپولیرٹی بھی ان کے سیاست میں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. تو بچپن ہی سے جو ہے وہ ان میں یہ چیز جو ہے وہ امپارٹ کی گئی پولیٹکس کی ایز اے اورینٹیشن. تو ابھی آگے ہم فردر چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل اورینٹیشن ڈیورنگ یونیورسٹی. شی اسٹڈیڈ ایٹ ہارورڈ اینڈ آکسفورڈ یونیورسٹی. While in US and UK, she imparted diverse political ideologies and international issues, shaping her views on democracy and governance. She was excellent in advocating women's rights, which accelerated her popularity in Oxford. She also served as president of Oxford Union in 1977. اگر ہم ابھی ان کی یونیورسٹی سے ان کا یونیورسٹی میں جو ہم سیاسی ایکٹیویزم کی اگر بات کریں تو ہمیں وہاں بھی جو ہے وہ کافی ان کی ٹریننگ، پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ نظر آتی ہے گراؤنڈ پولیٹکس میں آنے سے پہلے. وہ کیسے آتی ہے کہ دیکھیں، ہم اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور کو دیکھتے ہیں تو ڈیورنگ ایوب پیریڈ تو ان کا ایک اور جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، مگر جب وہ خود اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ایک جو ہے وہ الگ ہی آئیڈیالوجی اپنی جو ہے نا وہ امپارٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جس کو وہ نام دیتے ہیں اسلامک سوشلزم کا. حالانکہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اسلامک سوشلزم، پر وہ اس چیز کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں اسلامک سوشلزم کا. تو بے نظیر بھی ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے فادر کے پولیٹیکل ٹیکٹکس جو ہے وہ آبزرو کر رہی تھی سوشلزم کے، اور سوشلزم کو یہاں پہ نیشنلائزیشن کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جو ہے وہ جو ہے وہ فیز میں دیکھا پاکستان کو. اور اس کے علاوہ جب وہ یونیورسٹی گئیں، یو کے، یو ایس، ہارورڈ، آکسفورڈ گئیں، تو وہاں پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بہت ہی نزدیک سے جو ہے وہ کیپٹلزم کیسے جو ہے وہ گورننس چلاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ پالیسیز وغیرہ کیا ہوتی ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ اسے آئیڈیا ہوا. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کا پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی یا اکنامک پالیسی تھی یا فارن پالیسی تھی، تو وہ ہمیں بے نظیر کے جو ہے وہ جو ہے وہ ٹرم میں ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے نظیر نے اپوزٹلی جو ہے وہ ایڈاپٹ کی بھٹو صاحب سے. تو یونیورسٹی میں ان کا جو ہے وہ کافی رول تھا. وہ عورتوں کے حساب سے جو ہے وہ بڑی ہی پروگریسو تھیں، اور وہ ان کی پاپولیرٹی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر. اور اسی وجہ سے انہیں آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا 1977 میں، جو کہ وہ صرف 3 ماہ کے لیے رہیں. بعد میں انہیں کی ایک کلوز فرینڈ جو ہے وہ وکٹوریا سم تھنگ ان کا نام تھا، انہوں نے ان کو سکسیڈ کر دیا. وہ خود جو ہے وہ بھٹو صاحب کے جو ہے وہ پریزن میں جانے کے بعد اور گورنمنٹ اوور تھرو ہونے کے بعد وہ خود پاکستان آ گئی تھیں. تو یہ تھی ان کی پولیٹیکل اورینٹیشن. وہاں سے انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیا تھا ویسٹرن کلچر اور پولیٹکس سے.
ابھی جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فادر کے انڈر رہ کے کیا کیا پولیٹیکل ایکٹیویزم میں پارٹ لیا اور اس سے جو ہے وہ کیا کیا سیکھا. Benazir was involved in her father's political campaigns and attending rallies and events which provided her first-hand experience in political mobilization. She also joined her father during Shimla Agreement in 1972. Under his shadow, she used to mark her presence in every prominent discussion. تو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے انڈر بھی انہوں نے کافی سیاسی جو ہے وہ تعلیم ملی اور وہ اکثر اپنے والد کے ہمراہ جو ہے وہ مختلف ریلیز اور ایونٹ جو ہے وہ اٹینڈ کرتی تھیں، جہاں سے ان کو گراؤنڈ لیول کی جو پالیٹکس ہے اس کا بھی اندازہ ہوا اور جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح سے موبیلائز کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا وہاں سے ملا. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والا 1972 کا ایگریمنٹ بھی بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اس وقت بھی اپنے والد کے ساتھ تھی جب وہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا. اور اگر اس چیز کو ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ ساؤتھ ایشیا کی جو ہے وہ پالیٹکس میں ایک بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ پرومیننٹ وہ پیکٹ ہے انڈیا اور پاکستان کا 1972 کا. تو وہاں پر بھی وہ جو ہے وہ پریزنٹ تھی اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ انٹرنیشنل پالیٹکس، ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی کافی جو ہے وہ تجربہ حاصل کیا. اور صرف یہ 1972 کا ایگریمنٹ ہی نہیں، اور بھی جو ہے وہ کئی مقام پہ جو ہے وہ بھٹو صاحب اپنی جو ہے وہ بیٹی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کی پولیٹیکل تربیت ہو سکے. تو ابھی ہم جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں جو ہے وہ اسسنیشن آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ پی پی لیڈرشپ انڈر بے نظیر بھٹو. On 4th April 1979, Bhutto was excluded. Benazir emerged as a key figure in opposition against General Zia's military regime, embodying the struggle for democracy and justice. Benazir took over the leadership of Pakistan People's Party and raised up the slogans of justice and resistance against the military rule. Her entry in politics was widely welcomed by the people. Soon Zia placed her under the house arrest and several times to prison between 1977 to 84. Finally she went to exile in 1984, and elections were also held in 1986 during Zia's brutal rule, which PP absolutely boycotted. She came back again in جو ہے وہ 1986 اپریل 1986. اب یہاں کیا ہوتا ہے، اب 4 اپریل جو ہے وہ 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی آتی ہے اور اس کے بعد پی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھ ان کی والدہ نصرت بھٹو کے جو ہے وہ سپرد کی جاتی ہے. تو بے نظیر بھٹو نے پارٹی لیڈرشپ سنبھالتے ہی ڈیموکریسی ریسٹور کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور جدوجہد شروع کی، جس کے رزلٹ میں ان کو بدترین ڈکٹیٹرشپ کا سامنا بھی کرنا پڑا. کافی بار ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا اور پھر جیل بھی ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا. پھر 1984 میں پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا. ضیاء نے 1986 میں الیکشنز بھی اناؤنس کیے تھے جس کا پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا تھا. اور بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پھر 1986 میں ہوئی. اور اسی دور میں ایک اور ہی جو ہے وہ اور بھی بہت ایک امپورٹنٹ موومنٹ کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے، وہ جس کو ہم ایم آر ڈی کہتے ہیں، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. ایم آر ڈی واز دی کولیجن آف 11 پولیٹیکل پارٹیز اگینسٹ دی بروٹل رول آف Zia. Had 2 objectives: campaign to pressure Zia to suspend the martial law and restore democracy. The movement left Zia regime extremely perplexed and resistance of people was tremendous. Benazir Bhutto was the president and the movement had strong footholds in Sindh province. ایم آر ڈی بیسیکلی جو ہے وہ 11 پارٹیوں کی ایک کولیجن موومنٹ تھی، پر ان 11 پارٹیوں میں زیادہ تر رول جو تھا وہ 2 پارٹیز کا ہمیں نظر آتا ہے اگر پرٹیکولرلی سندھ کی بات کریں. ایک تو پیپلز پارٹی اور دوسری عوامی تحریک. اب ایم آر ڈی کے 2 مطالبات تھے.
پہلا تو مارشل لا کو سسپینڈ کیا جائے اور دوسرا جمہوریت کو بحال کیا جائے اور الیکشن کروائے جائیں۔ یہ موومنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ تھی، اس نے جنرل ضیاء کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ کمزور کیا، اور اس موومنٹ کی جو ہے وہ سربراہ اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ اور اس جو ہے وہ ایم آر ڈی موومنٹ نے، اس کے بارے میں ہمارے جو ہے وہ اس پہ کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر میرے خیال سے جو ہے وہ قاسم سوڈر نے بھی اس پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اپنی ایم آر ڈی پہ، تو یہ سب جو ہے وہ ایم آر ڈی کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا۔ اب ہم آتے ہیں ڈیتھ آف ضیاء اینڈ دی الیکشنس آف 1988۔ آن اگست 17, 1988, General Zia died in a plane crash under mysterious circumstances, ending his authoritarian rule and paving the way for major political change. President Ghulam Ishaq Khan announced election to be conducted on 16 November 1988. PP won a majority of the seats in elections of 1994 out of 207. while جو ہے وہ آئی جی آئی won 56 seats. Benazir took office of PM on 2nd December 1988 and became first female Prime Minister of Muslim majority states. اب اس سب کے دوران ہی جو ہے وہ جنرل ضیاء کی پلین کریش میں ڈیتھ ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ان کا ڈکٹیٹوریل رول بھی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ صدر غلام اسحاق خان 16 نومبر کو پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، جس میں پی 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 جو ہے وہ بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے۔ پی 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 207 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، جبکہ جو ہے وہ 54 سیٹس آئی جی آئی کو ملتی ہیں۔ 2 دسمبر 1998 کو جو ہے وہ 1988 کو بے نظیر بھٹو کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ اب وہ وزیر اعظم تو جو ہے وہ بن جاتی ہیں، مگر جس حالات کے اندر ان کو جو ہے وہ اقتدار ملا، اس میں جو ہے وہ کافی چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کو ہم جو ہے وہ 1 to 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ Benazir faced rigid resistance from opposition parties, particularly the Pakistan Muslim League Noon, which sought to destabilize her government through protest across the country. Increasing violence and terrorism, particularly in regions like Karachi, posed serious threats to law and order, hindering her ability to govern effectively and maintain public safety. Economic instability was also of major concern. The growth ratio under Zia period was 4.6. Character assassination was also common against her. Clash with president over several issues resulted in mistrust, corruption and nepotism, جو ہے وہ allegation by opposition, lack of confidence with military leadership, Islamic propaganda that women can't rule. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹرانگ ریزسٹنس آف آئی جی آئی کی۔ آئی جی آئی میں سر فہرست اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف تھے، جو کہ جو ہے وہ اس کے آئی جی آئی کے جو ہے وہ ایک بڑی پاپولس لیڈر تھے۔ خود اس کے سربراہ نہیں تھے، مگر سب سے پاپولس لیڈر جو ہے وہ آئی جی آئی میں میاں محمد نواز شریف ہی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس پورے بے نظیر صاحبہ کے ٹینیور میں جو ہے وہ کافی ان کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکل انریسٹ کیا، اور ان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بڑا ہی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم وائلنس اور ٹیررزم کی بات کریں تو ہم ایک چیز دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ایک تو افغان وار ہمارے جو ہے وہ سامنے ہے، دوسرا جو ہے وہ ضیاء کے پیریڈ میں بہت ساری ایسی جو ہے وہ جماعتوں نے بھی جو ہے وہ جنم لیا، جیسے کہ ایم کیو ایم جو کہ ایتھنک جو ہے وہ بیس پہ قائم ہوئی تھی، تو ان اور سندھی مہاجر کلیش، مہاجر پٹھان کلیش کراچی کے اندر، اس کے بعد 88 میں ہی جو ہے وہ 30 سپتمبر کا ایک بہت بڑا واقعہ حیدرآباد پکے قلعے کا، تو
یہ سارے جو ایکٹس تھے وائلنس اور ٹیررزم کے، انہوں نے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو بڑا ہی جو ہے وہ ویک کر دیا بے نظیر کے جو ہے وہ فرسٹ ٹینیور میں. تو یہ وائلنس اور ٹیررزم کی کچھ چیزیں تھیں. اس کے بعد اکنامک انسٹیبلٹی. دیکھیں اگر ہم 1947 سے لے کے 1958 تک جو ہے وہ اگر ہم اکنامک گروتھ ریشو دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے 1.4% گروتھ ریشو. اچھا پھر 58 سے لے کر ہم اگر دیکھیں جو ہے وہ 69 تک، وہاں تک ہمیں جو ہے وہ گروتھ ریشو جو نظر آتا ہے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 6.2%. اور بھٹو صاحب کے اوور آل جو ہے وہ 71 سے لے کے 77 تک 4.4 یا 2 ایسے سم تھنگ کوئی ہمیں گروتھ ریشو ملتا ہے. مگر اگر ہم بھٹو صاحب کے اس پرسنٹ کو کمپیئر کریں جنرل ضیاء کی گروتھ ریشو کے ساتھ تو وہ زمین آسمان کا جو ہے وہ ہمیں فرق نظر آتا ہے. وہ کس طرح آتا ہے کہ اگر ہم بھٹو صاحب کے دور کو دیکھیں تو وہاں پہ ہم نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ نان الائنڈ کر لی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایڈ وغیرہ آنا بند ہو گئی تھی، اور اوپیک کرائسس الگ سے تھے ملک میں. جو ہے وہ 1975 اور جو ہے وہ 76 کے جو ہے وہ فلڈس آئے تھے، پیسٹ اٹیک ہوئے تھے، کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے دور میں ہوئی تھی. اور سب سے بڑی چیز کہ جو ہے وہ ہمارا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا تھا. اس کے باوجود بھی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اپنی اکنامی کو مینٹین کیا 4.4 پہ. اور حالانکہ ہم دیکھیں کہ 72 اور 73 کے جو ایئرس تھے ان میں تو ہمیں 7% سے پلس گروتھ ریشو جو ہے ملتا ہے. پہلے سال 72 میں ہمیں ملتی ہے 7.3%، اور اس کے اگلے سال جو ہے وہ 7.7% تک ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریشو جاتا ہے. تو اگر ہم اس ساری چیز کو جو ہے وہ ضیاء کے پیریڈ سے جو ہے وہ کریں، جس کا ظاہر سی بات ہے سارا برڈن جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت پہ آنا تھا جو کہ بے نظیر صاحبہ کی آئی، تو اس ٹائم جو ہے وہ 6.4 تھا. اور یہ وتھ ایڈ تھا، وتھ یو ایس ایڈ تھا. اور جو ہے وہ یو ایس ایڈ کے علاوہ جو افغان وار میں ہمیں اور بھی مسلم ممالک سے کچھ پیسے آئے، تو ان سب کو جوڑ کے اور ساری یہ چیزیں کرنے کے بعد بھی ہمارا جو گروتھ ریشو تھا وہ اسٹل جو ہے وہ 4.6 پر تھا، جو کہ پورا آپ کہہ لیں کہ ایک آرٹیفیشلی تھا. کیونکہ وہ جو ہم یہ بتا رہے ہیں گروتھ ریشو 4.6، یہ پاکستان کے اپنا ریونیو جنریٹ کردہ نہیں تھا، وہ سارا فارن ایڈ پر یہ ہے. اور جبکہ بھٹو صاحب کا دیکھیں 4.4 تو وہ پیورلی جو ہے وہ پاکستان کی اپنی صلاحیت کے اوپر تھا. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں کیریکٹر اسیسنیشن. کیریکٹر اسیسنیشن بھی ان کے ٹرم میں بے نظیر صاحبہ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج تھا. ان کی جو ہے وہ نازیبا جو ہے وہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے بھیج کے ان پہ جو ہے وہ نازیبا سلوگنس یوز کر کے ان کے نک نیمز وغیرہ رکھ کے ان پہ جو ہے وہ افیئرس کے جو ہے وہ ایلیگیشنز وغیرہ لگا کے کافی ان کی کیریکٹر اسیسنیشن جو ہے وہ آئی جی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ان کے پیریڈ میں آبزرو ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ غلام رضا خان کے ساتھ ایک کنٹینیوس کلیش، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. کیونکہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی آپس میں بن نہیں رہی. ایک فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر اگر پریزیڈنٹ کو بھیج رہا ہے تو وہ وہاں سے ریجیکٹ کر رہا ہے اور وہ وہاں سے ریجیکٹ کر رہی ہے. تو ان کے درمیان ایک کلیش جو تھا وہ مسلسل برقرار تھا. تو اس کو بھی جو ہے وہ اور بعد میں ہم نے جو ہے وہ رزلٹ اس کا دیکھا جو ہے وہ الٹیمیٹلی غلام رضا خان نے اسمبلیز کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا. اس کے بعد ہم 1988 میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے آزاد ہوئے تھے. تو جو جمہوری حکومت اس وقت بے نظیر صاحبہ کی آئی تو اس کے لیے کافی مشکل تھا اس جو ہے وہ اتنا جلدی جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کرنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ ایک پاکستان کا ایک بڑا جو ہے وہ اہم ادارہ اور پاکستان کی جو ہے وہ جو اس وقت کی سربراہ ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے ٹرسٹ کا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج تھا ان کے ٹائم میں. تو بس یہیں تک تھی ہماری جو ہے وہ پریزنٹیشن. آگے جو ایک ٹاپک ہے وہ شاید کوئی اور جو ہے وہ ان کو اسائنڈ ہوا ہے. تو تھینک یو سو مچ.